سب سے پہلے بیسیکلی جی ایک ریسرچ ہے. یہ ریسرچ بیسیکلی انہوں نے ہارورڈ میں کی, اور اس کے جو محققین تھے, پروفیسر نورٹن اس کا محقق تھا, انہوں نے کلاسز لیں, 2 بچوں کی کلاسز, اور دونوں گروپس میں کچھ پیسوں کی مقدار دے دی ہر بچے کو. $5 سے $20 تھی. ایک کلاس میں انہوں نے آپشن دے دی کہ جی آپ شام تک اس کو خود پہ خرچ لیں. دوسرے پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے یہ $5 سے $20 ہیں اور کسی پہ خرچ لیں, آپ ڈھونڈیں اور دیکھیں کسی کے کیا کام آ سکتے ہیں. جب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے مختلف میٹرز بنائے ہوئے تھے, کویشچنز تھے, اسیسمنٹ کے ٹولز تھے, جس سے یہ پتہ لگانا تھا کہ کون کتنا خوش ہے. تو کنکلوژن آف ہول ورکشاپ ایکٹیویٹی وہ یہ نکلا کہ بانٹنے سے خوشی زیادہ ملتی ہے, خود پہ خرچنے سے کم ملتی ہے. تو اگر آپ کی پریکٹس میں صرف خود پہ خرچنا ہے, یعنی سیلفش انسان سب سے مشکل اس کو خوش کرنا ہوتا, کیونکہ اس کی سیلف جو ہے نا وہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی سے ہی بھرا جائے گا, اس نے کبھی بھی فل نہیں ہونا. سو سیلفشنس جس میں زیادہ ہے نا وہ نہیں خوش ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آخرکار وہ چیریٹی ورک, فلنتھراپسٹ ہو جاتے ہیں, مخلوق خدا کا بھلا کرنے لگ پڑتے ہیں کسی نہ کسی. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, یہ کیوں یہ ریسرچ آپ کو بتائی ہے. پاکستان نا بدقسمتی سے وہ ملک ہے جہاں پر سوشل ورک کا کلچر نہیں ہے. آپ لوگوں کے سی ویز اور پروفائل اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی چیریٹی کا ورک کیا. میں 3 دن سے سیالکوٹ, میرے کو 4 سیشن تھے. 4 سیشن سے ایک عیادت کرنی تھی اور پھر واپسی تھی میری. صبح ایک اسکول میں گیا پہلے, پھر اس کے بعد جیل چلا گیا. جیل میں نا میری ایک ملاقات ایک صاحب سے ہوئی, ان کی عمر تھی 69. یہ رات دوبارہ ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے ایج پوچھی, ٹال ہائٹڈ. تو جیل میں جب میں ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے آئی جی جیل خانہ جات نے اور جیلر نے اور جو سیکٹری ہوم کے, انہوں نے بتایا کہ سر یہ بندہ جو ہے یہ ایسا کمال بندہ ہے, یہ کروڑوں روپیہ جیل کے قیدیوں پہ خرچتا ہے, ان کے واش رومز پہ, ان کے بیرکوں پہ, اور ان کے سکولز پہ, ان کی لائبریریوں پہ, اور ان کی جب 12 ربیع الاول آتا ہے مٹھائی بھیج دیتا ہے, 14 اگست ہوتی ہے تو جھنڈیاں بھیج دیتا ہے, کچھ نہ کچھ یہ نا. اور پاکستان نہیں ہوتا, بلانگ کرتا ہے سیمڑیال سے. اب کیا ہوا کہ جی ہم نے انہیں دعوت دے دی. میں نے کہا یار یہ جو اس طرح کے لوگ ان سے انہیں ملنا چاہیے. مجھے روٹین کے لوگ بڑے کامن زیادہ ملتے ہیں, مختلف بندہ ملے نا تو میری خواہش ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھا جائے, اس سے سنا جائے اس کی کہانی. تو رات میں نے ان کو انوائٹ کر لیا پوئٹ ریسٹورنٹ میں. میں نے کہا جی آپ آئیں, آپ سے دوستوں نے انوائٹ کیا, ہم سارے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو انہوں نے بتایا کہ جی کیسے مجھے یہ ذائقہ ملا, بانٹنے کا ذائقہ. تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک زندگی کی سٹیج تھی یہ کہ مجھے کسی نے کام کہا, اور کام کہہ کے کہا کہ جی ہم نے یہ کام شہر کے ہر امیر بندے کو کہا لیکن اس نے کیا نہیں ہے. تو کہتا ہے یار میں نے کہا فون رکھو. تو کہتا ہے اسے لگا کہ میں نے نہ کر دی ہے. تو کہتا ہے میں نے پورے کے پورے سمڈیال سیالکوٹ کی جتنی مٹھائی تھی وہ گاڑیوں میں رکھوائی اور میں نے جیل بھیج دی. تو اس زمانے میں وہ کہتا ہے وہ کتنے من یا کتنے ٹن بنی, وہ میں کہتا یار میری طرف سے قیدیوں کو بانٹ دو. کہتا ہے وہ بانٹ کے میں فارغ ہوا ہوں تو مجھے کچھ 2 گھنٹے بعد کال آئی رائل پیلس سے, کیونکہ وہ دبئی ہوتا ہے تو وہاں پر ٹھیکیداری کا کام کرتا. تو کہتا ہے وہ کال آئی, اور کال کرنے والے نے کہا جی آپ کا کچھ چیک جو ہے نا وہ رولر نے کہا کہ یہ آپ کا ہمارے پاس پڑا ہوا. کہتا ہے میں حیران ہوا, میرا تو کوئی چیک نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں جب پوچھا میں نے جا کے کس چیز کا چیک ہے, تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ پہ کوئی سینکشن لگی تھی, پلنٹی کے طور پہ کوئی ٹارگٹ ٹائم پہ اچیو نہیں ہوا تھا, تو آپ کا 9 لاکھ درہم جو ہے وہ رکا ہوا تھا. تو آپ بھول چکے ہیں, لیکن یہ 9 لاکھ درہم جو ہے وہ آپ کو ہم ریٹرن کر رہے ہیں. کہتا ہے میں نے فوراً سیالکوٹ واپس کال کی اور پوچھا مٹھائی کتنے کی تھی. انہوں نے بتایا کہ جی مٹھائی اتنے کی تھی. کہتا ہے میں نے ڈیوائڈ کیا اس کو, پتہ لگا کہ وہ 250 گنا اللہ نے بڑھا کے مجھے رن کر دیا. بانٹنے والا بندہ جو ہے نا وہ اتنا کو خوش رہتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری آپ سب سے گزارش ہے اپنی زندگی میں کوئی 2-4 ایسے کام ضرور کریں جس کا کوئی معاوضہ نہ ملے آپ کو, اور وہ یہ نہیں کبھی کریں کہ ایک دفعہ میں نے چڑیا کو دانہ ڈالا تھا. ایک دن نیکی کیتی ہے, کہنا ہاں جی ایک دن میں گرما گرم روٹی بنا کے تے دیسی مرغ دا شوربا سی بڑھیا سی, تے کہندا وہ میں ایک مسکین نو کھوایا سی. وہ مسکین کون سی؟ کہندا وہ میں آپ ہی سا. تے اے کوئی بڑی نیکی نہیں سمجھے. تو آپ کوئی ایسی نیکی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ مداوت عمل ہے. کیا ہے جی؟
جو آپ کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ مداوت عمل ہے. آپ نے جس نیکی کو اپنایا ہے پھر اس کو اپنائے رکھا ہے, اس کو چھوڑا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہاں جی وہ 2 کو نمازاں پڑھی اللہ بخشے جاؤں گے. وہ بھائی نماز آپ کی 5 فرض ہے آپ پہ, کیا سمجھ آئی جی؟ یا آپ کوئی اگر کام کرتے ہیں تو آپ, مجھے لوگ پوچھتے ہیں, میں اس کے بعد کل بھی جیل گیا ہوں 2 قیدیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے, کے بعد کلیریکل ایک لیکچر میں نے دینا تھا وہ دیا ہے. تو مجھے گھر والے بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ پاپا آپ پرسوں سے چلے ہوئے ہیں اور یہ آپ آئے ہیں تو آپ کو کیا ملا ہے؟ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 22-23 ہزار روپے کا جیب سے پٹرول جلا ہے, لیکن خوشی ملی ہے. وہ جو خوشی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور دس از مائی روٹین. یہ میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے زور لگا کے کرنی پڑتی ہے. عادت بناؤ, لکھ لو, یہ لائف سٹائل میں شامل کرو. یہ آج کا دوسرا بڑا سبق ہے. کوئی ایسا کام جس کا معاوضہ نہ ملے, کوئی ایسا کام جس کا صلہ آپ لینے سے انکار کر دو کہ یار میری طرف سے معذرت ہے, مجھے اس کا صلہ نہیں چاہیے, بتا کے کہہ کے امپریس کرنے کے لیے نہیں, انہیں کوئی یار مجھے کوئی کام ہو سکتا ہے. اور اب تو اتنے کام ہے یار, اندازہ لگائیں کہ ڈھیر لگا پڑا ہے. کسی شعبے میں چلے جائیں کام ہی کام ہے. آپ کو کوئی علم آتا ہے دوسروں کو سکھا دیں, آپ کہیں جی میں مفت سکھانے کو تیار ہوں. آن لائن سکھا دیں, فزیکل سکھا دیں. کسی قریبی اسکول اکیڈمی میں جا کے کہہ دیں کہ جی یار میرا یہ سبجیکٹ بڑا اچھا ہے, میں ہفتے میں 1 دن آ کے مفت پڑھانے کو تیار ہوں. کر کے دیکھ لیں آپ ذرا. شروع میں آپ کو ہیزیٹیشن ہوگی, بعد میں آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. ادھر سے آپ کو رنگ لگ جائے گا, ادھر سے اللہ آسانی کر دے گا. پھر ایک اور آپ کو بات بتاؤں راز کی, اللہ نے جو دیا ہوا ہے نا اس کو ضرور بانٹیں. لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کو پیسہ ہی دیا ہوتا ہے. کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے, کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوتی ہے, کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا فہم دیا ہوتا ہے, کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلح جوئی کا جذبہ دیا ہوتا ہے, وہ کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں, نیچرل ان کے اندر ایک ہیلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح بعض لوگوں میں لڑائی کروانے کی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے, نہیں سمجھ رہی. بعض لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے اس کو بانٹیں. اچھا ممکن ہے آپ کہیں جی نہیں مجھے صرف کھانا پکانا آتا ہے, اچھا کوئی عرض نہیں ہے, 2 کام کریں. ایک کسی اور کو سکھائیں, کوئی ایک دنیا میں بندہ ڈھونڈے جس کو آپ نے وہ صلاحیت جو آپ میں ہے اس کی فوٹو کاپی اس کو تیار کرنا ہے, صلاحیت کا, اپنا وہ ہنر, اپنا وہ آرٹ, اپنا وہ فن اس کو سکھا دیں. جیسے ڈیٹا مائننگ ہے, مثال ڈیٹا مائننگ کہتے ہیں نالج اکٹھا کرنا چیزیں, یہ میں نے بچوں کو سکھائی ہیں. اب یہ میرے بچے کر کے دیتے ہیں مجھے, یہ سارے نوٹس میرے سے زیادہ اچھے لڑکے بنا لیتے ہیں میری ٹیم کے لوگ. بلاگ لکھنا, رائٹنگ, یہ میری بیسک سکل ہے, میں نے سکھائی ہے, دوسروں کو تیار کیا, پالش کیا, میرے سے زیادہ اچھا لکھ لیتے ہیں. لیکچر دینا, کتنے لوگ اب تیار ہو کے اس وقت مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. کبھی یہاں پر بیٹھے وہ لیکچر اٹینڈ کر رہے تھے, تیار ہوئے ہیں, آج وہی کام کر رہے ہیں جو ہم نے سکھایا. کئی لوگ اور فارمز میں کر رہے ہیں, کوئی اسکولوں پہ کام کر رہا ہے, کوئی اب اولڈ ایج پہ کام کر رہا ہے, کوئی کسی شعبے میں کام کر رہا ہے. سوسائٹی کو سوشل ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے اس وقت, ہر شعبے کے سوشل ایکٹیوسٹ, ہر شعبے کے. اور پھر میں کہوں جتنا کام اس ملک میں کرنے کو ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کم از کم میری پریکٹس یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ نے اللہ کے لیے مفت کیا ہوا ہے نا اس کا بھی اللہ اجر دے دیتا ہے, آپ کو زندگی میں دیتا ہے. یقین کریں, آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یار وہ کہاں کہاں سے غائب سے چیزیں آنے لگ پڑتی ہیں. خوشی پڑی ہوئی ہے کس میں جی؟ بانٹنے میں پڑی ہوئی ہے, جوڑنے میں نہیں ہے. یہاں اور آسان کر دیتا ہوں, جوڑنے کی خوشی کی مقدار کم ہے, بانٹنے کی خوشی کی مقدار زیادہ ہے. یعنی جب بھی آپ بانٹیں گے تو خوشی کی مقدار زیادہ ہوگی, جوڑیں گے, جوڑنے سے نا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے, یہ آپ کو بتا دوں. وہ بلینئر کا مطلب ارب پتی ہوتا ہے. ایک کامن پرابلم جو میں نے سب میں دیکھی ہے نا, اکا دکا کیس ہوں گے جن کے پاس توکل خدا کو بہت زیادہ, سب کے اندر فیئر ہے چھن جانے کا. کیونکہ جب بڑھتا ہے نا تو خوف بھی بڑھتا ہے. مال بڑھتے بڑھتے ساتھ کیا دیکھے جاتا ہے, جیسے جیسے مال بڑھا ہوتا ہے نا بندے کو خوف, اتنا ہی بندے کے پاس خوف ہو جاتا ہے. اس لیے واسف صاحب فرماتے ہیں اتنا جوڑو جتنا چھوڑنا آسان ہو. یہ جو ہے نا زندگی میں سے نکلنا کھرب پتی کا بڑا مشکل ہے. اوئے ہوئے ہوئے, آپ کی سوچ ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی میں کس کے نام کر کے جانا ہے. پھر اتنی محنت سے اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اگر پہلے ہی چھوڑ دیا, آپ نے کہا یار میرا ہے ہی نہیں, بڑا مشکل کام ہے اس کنٹرول کو لوز کرنا. یار ٹائی مرلے دے کیسز دا ٹھیر لگیا اجے, 2 مرلے دی لڑائی دے چکر دے وچ بھین بھرا لیدا ہو گئے نے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس بیمار سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں, اس میں اگر کوئی اللہ کا ولی کو دوسروں کے لیے خیر کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس میں اتنا کچھ کرنے کو باقی ہے یار, اور کچھ نہیں کر سکتے, کسی کو دلاسا ہی دو, یہ بھی چیریٹی ورک ہے. ہوپ دینا بھی کیا ہے,
کسی کو کندھا دینا، کسی کے تھاپڑا مارنا، کسی کے بازو پکڑنا، کسی کو ایک چائے کی پیالی آفر کرنا، کسی کے آنسو صاف کرنا، یہ بڑا کام ہے. کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں حالت کیا ہے ذرا سن لیجئے گا. اس وقت سوسائٹی میں تخریب کار بڑھ گئے، ڈیمیج کرنے والے بڑھ گئے، اور خیر والے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے ہو گئے. تو بانٹنا جو ہے نا جی، یاد رکھیے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی خوشی کو ضرب دے دے گا. اصل میں سیلفش بڑی یہ کلیئر اس کی ڈیفینیشن ہے، بڑا واضح فرق ہے. سیلف لو وہ بیسک لو ہے جو سروائیول کے لیے ضروری ہے. یعنی آپ کا آکسیجن ماسک خود کو لگانا اس لیے کہ اگر میں بچوں گا تو کسی کو بچاؤں گا، یہ سیلف لو ہے. لیکن کسی کا ماسک اتار کے منہ پہ لگانا کہ پہاڑی جائے تو میں بچنا ہے، اس سیلفشنس. سمپل. آپ اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے بچنا ہے، لیکن میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس میں کسی کا ہارم نہیں ہے. اس سیلف لو جائز ہے. میرا پروفٹ ہے لیکن کسی کا لاس تو نہیں ہو رہا، میرا پروفٹ لیکن کسی کا لاس ہو تاکہ میرا پروفٹ ہو. سیلفشنس یہ منع ہے.